سب سے پہلے اس غم کی بات کرتے ہیں کہ جس سے آپ اور میں ہلکان ہیں، جس نے جلتی پر باقاعدہ طور پر تیل کا کام کیا ہے، وہ ہے پیٹرول کی قیمتوں میں بالکل، میں بھی اسی میں ہی شامل ہوں۔ نگران حکومت نے آتے ہی مہنگائی کے ستائے عوام پر پیٹرول کا پہلا بم گرا دیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ پیٹرول 17 روپے 50 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا، جس کے بعد پیٹرول کے نئے دام اب 290 روپے 45 پیسے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت بھی 20 روپے بڑھا دی گئی ہے، جس کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل کے لیے شہریوں کو 293 روپے 40 پیسے فی لیٹر ادا کرنا ہوں گے۔ تو مہنگائی جو ہے وہ اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ پیٹرول مہنگا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اشیاء ضروریہ ہیں یقیناً ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا، اور ایسے میں عوام جو ہے وہ پریشان نظر آ رہی ہے۔ نگران حکومت جس کے آتے ہی یہ پیٹرول بم گرا دیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو حکومت تھی اس دور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، ہر 15 دن کے بعد قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا، اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ آسمان کو چھوتی مہنگائی ہر شہری کے ماتھے پر شکن ڈال رہی ہے، لوگ خاموش ہیں۔ اس حد تک صدمہ ہے کہ اب 4 سو مسائل اور صرف مسائل ہیں کہ جن کا حل نظر نہیں آتا۔ اس معاشی صورتحال میں ہر 15 دن بعد پیٹرول کی قیمتوں کا بڑھنا، اور پھر اس بڑھاوے کے ساتھ ہی بجلی کی قیمتوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی تلوار کا سر پر پڑنا، ڈیزل کے ریٹ بڑھنے سے اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہر خاص و عام کا مسئلہ ہے۔ بنیادی شہری مسائل یہ ہیں کہ ہر شہری بنیادی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہے۔ اگر گھر کا کرایہ ادا کرتا ہے تو بجلی کے بل رہ جاتے ہیں، اور جب بجلی کے بل اور بچوں کی فیس دینے جاتا ہے تو گھر کا راشن نہیں ڈلوا سکتا۔ یعنی اگر سر ڈھانپتا ہے تو پاؤں کھلتے ہیں، اور پاؤں چھپائے تو سر ننگا ہوتا ہے۔ لیکن معیشت کی یہ چادر سکڑتی جا رہی ہے۔ وسائل میں اضافہ نہ ہونے کے سبب ہر شخص بنیادی ضروریات کی کٹوتی پر مجبور ہے، لیکن وہ بھی کس حد تک؟ مہنگائی کی شرح میں ہر گزرتے دن اضافہ ہے۔ کسی ایک مہینے تنخواہ دار طبقہ اگر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس نے معاملات سنبھال لیے تو یہ اس کی بھول رہتی ہے، اور فوراً کسی نئے اضافے کی صورت اس تنخواہ دار طبقے پر بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ کاروباری حضرات بھی صورتحال سے محفوظ نہیں، اور ہر نیا دن ان کے کاروبار پر ایک ضرب لگاتا ہے، جس سے لاکھوں افراد کے گزر بسر پر حرف آتا ہے۔ اور یوں جو جہاں ہے، جیسا ہے کہ پالیسی کی تحت پر چل رہا ہے، یہ معیشت ڈر اور خوف پر قائم ہے، نہ کہ سہولت پر۔ تنخواہ دار طبقے کی تنخواہوں سے بھاری بھرکم ٹیکسوں کی وصولی کے عوض نہ تو بہتر سڑکیں میسر ہیں، نہ ہسپتال، اور یوں ہر چہرہ پریشان ہے۔ کہاں سے پورا کریں، کیسے کریں؟ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ رونے کو کندھے تک دستیاب نہیں، اور ہار ماننے کا آپشن بھی نہیں۔ ایسے میں جس کا بس چل رہا ہے وہ ملک سے جا رہا ہے، اور پاکستان میں رہ جانے والا ہر شہری ڈیفالٹ کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر کم از کم اجرت 32,000 والے شہری کا خرچ 50,000 ہے، اور یوں 18,000 کی کمی ہے۔ اب اس 18,000 کو پورا کرنے کے لیے یہ شہری کسی سے مانگ تانگ کر کام چلاتا ہے اور اپنا مہینہ پورا کرتا ہے، لیکن یہ ہر مہینے 18,000 کا مقروض بھی ہوتا جا رہا ہے، اور واپسی کے لیے اس کی تنخواہ میں یہ گنجائش نہیں۔ اخراجات کے لحاظ سے آمدن میں اضافہ نہیں، اور پھر 5-6 مہینے بعد یہ پیسے ادا نہ کرنے کی وجہ سے ڈیفالٹ کے دہانے پر ہوتا ہے، اور اس ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے پھر کسی ڈیل کی تلاش میں رہتا ہے، اور یوں یہ شہری پاکستان کی معیشت ہی کی طرح بھنور میں رہتا ہے، جس سے اسے نکالنے کا راستہ نہیں، اور یوں یہ پہیاں گھومتا رہتا ہے۔ معیشت قرض لینے اور قرض کی ادائیگی میں بنتی بگڑتی رہتی ہے، اور طاقتوروں کی لڑائی چاہے روس یوکرین میں ہو یا عراق یا شام میں، اس کا ملبہ ترقی پذیر ممالک کے شہریوں پر گرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شہری پریشان، ہر نفس سوال کر رہا ہے کہ آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ بالکل ایسے عبید، آپ نے بہت اچھے سے ترجمانی کی میرے جذبات کی، اپنے جذبات کی، اور یقیناً عوام بھی یہی جذبات رکھتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ پریشانی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نگران حکومت کی اگر بات کریں تو نگران حکومت میں بھی مہنگائی کا تسلسل برقرار ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کو مزید پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ عوام کیا کہہ رہی ہے وہ سنتے ہیں۔ ان کو سمجھنا چاہیے، ووٹ ہم سے مانگتے ہیں، دروازے ہمارے کھٹکھٹاتے ہیں، سہولتیں بھی ہمیں نہیں مل رہی۔ حکومت نے 20 روپے پیٹرول بتا کے جا عوام تے ہور بہت پاجتا مہنگائی تک یہ بہت زیادہ سی کہ عوام پریشان ہے، بڑی پس رہی ہے کہ گھر کا چولہا نہیں جل رہا، اوپر سے یہ لوگ جو ہے نہ آٹا مل رہا ہے نہ یہ پیٹرول کا، بس اللہ ہی حافظ ہے اس کو ملک کا اور اس قوم کا۔ خود تو اپنے ایوانوں میں بیٹھ کے عیاشیت کرتے ہیں، لیکن غریبوں پہ بوجھ روزانہ ڈالتے ہیں۔ صبح آتے ہیں ایک ریٹ ہوتا ہے، شام کو جاتے ہیں دوسرا ریٹ ہوتا ہے۔ سانسیں ہیں انسان کی وہی چل رہی ہیں، باقی تو کچھ نہیں چل رہا، نہ آٹا لے سکتے ہیں نہ کوئی چیز لے سکتے ہیں۔ کوئی بھی حکومت جو ہے نا وہ عوام کے حق میں نہیں ہے۔ جو پیٹرول کا ریٹ آ رہا ہے مطلب کسی طرح سے بھی عوام کو ریلیف نہیں مل رہا ہے نا۔ 1,000 روپے سے کیا پیٹرول آئے گا گاڑی میں؟ کل سے ہم گاڑی پہ نہیں آ سکتے، بائک یوز کرنا پڑے گا،
اور اسی طرح سے ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. اس سے سمجھ سے باہر ہو گیا کہ اب زندگی کیسے گزرے گی. سوتے ہیں تو ریٹ کم ہوتا ہے, جب صبح اٹھتے ہیں تو 20-30 روپے بڑھا ہوا ہوتا ہے. جیسے پیٹرول کے ریٹ بڑھتے ہیں ہر چیز کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. عوام دہائی دیتے نظر آ رہے ہیں. ناظرین, 17 ماہ میں عوام پر مسلسل پیٹرول بم گرایا گیا. نگران حکومت آ گئی لیکن عوام کو ریلیف نہ مل سکا.